الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یہ اسلام کے فالوورز کے لیے، اس کے متبعین کے لیے بہت بڑا اعلان ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر اور مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، اس کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس سے بچتے رہو۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی اس مضمون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ ذاق طعم الایمان، حدیث کا پہلا ٹکڑا جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی کوئی چاشنی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس کو آئے گا، اس کو چکھایا جائے گا، تو اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کوئی مزہ ہے، کوئی مٹھاس ہے، کوئی ذائقہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جس چیز کے اندر مزہ ہوتا ہے تو تمام لوگ، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں مزے کی طرف دوڑتے ہیں، تو تمام کے تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن
ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہوں پر بھیڑ ہے، رش لگا ہوا ہے. آپ مارکیٹوں میں جائیں، دکانوں پر رش ہے، اور کہیں بریانی کی دکان ہے وہاں پر رش ہے، کہیں رقص ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں پر بھیڑ بھڑکا ہے، پورا رش ہے. اور اسی طریقے پر بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر ایمان کے اندر مزہ ہے، اسلام کے اندر مزہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ بھائی تمام حضرات اپنی نگاہوں کو غیر محرموں سے ہٹا کر رکھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غیر محرم کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. کہیں اگر کسی چیز کا کوئی پوسٹر لگا ہوا ہے تو اس پر غیر محرم کی تصویر پہلے لگاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مزہ نہیں ہے. یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا راضی ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایمان میں داخل ہونا. راضی ہونا الگ چیز ہے، اور ایمان لانا، اسلام لانا، یہ الگ چیز ہے. ہم لوگ اللہ پر ایمان تو لائے ہیں، لیکن ہم اللہ کے اصولوں پر یا جو اس نے طریقے زندگی گزارنے کے بتلائے ہیں ان سے راضی نہیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ کسی کمپنی میں یا کسی آفس میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا باس آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ اس کے کام کو کرو گے تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو مہینے میں سیلری ملے گی، آپ کو تنخواہ دی جائے گی، اس وجہ سے آپ اس کام کو کریں گے، لیکن آپ اس کام کے کرنے پر راضی نہیں ہیں. کوئی مزدور ہے، آپ نے کسی مزدور کو لگایا کہ بھائی ہمارے یہاں گڑھا کھودنا ہے، اور اس کو پھاڑ دے کر اس کے ہاتھ میں اس کو لگا دیا، تو مزدور گڑھا تو کھودے گا لیکن وہ راضی نہیں ہے. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو راضی ہو کر کے کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ اس طرح کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمیں بھی موقع دے دیا کرو، ہم بھی کچھ خدمت کر لیں گے. تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں راضی ہو کر کے، اور جو دوسرے حضرات جس کی میں نے ابھی مثال دی ہے، جو کام کرتے ہیں صرف پیسوں کے لیے. اگر اس کو یہ بھنک لگ جائے کہ آج میرا باس مجھے تنخواہ نہیں دے گا، یا جس کا میں کام کر رہا ہوں یہ مجھے سیلری نہیں دے گا، تو آپ اس کام کو فوراً چھوڑ دیں گے. آپ کہیں گے جب تنخواہ نہیں ملے گی تو مجھے کام کر کے کیا فائدہ ملے گا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. دوسری طرف جو مزدور ہے جو راضی ہو کر کے کام کر رہا ہے، جو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ انسان مجھ سے کوئی کام لے لے، میں اس کی خدمت کر دوں، تو یہ شخص ہوتا ہے جو اپنے باس کی یا اپنے کسی شخص کی، کسی قریبی رشتہ دار کی، یا کوئی اس کا قریبی ہوتا ہے جس کے لیے وہ خدمت راضی ہو کر کے کرتا ہے. اسی طریقے کی بہت سی مثالیں ہیں. آپ ہی دیکھ لیں، جو حضرات اسلام کو تو جانتے ہیں، اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، لیکن اگر مزہ آتا ہے تو غیبت کرنے میں. یہاں پر ایک چٹکلا سمجھ میں آتا ہے. دو بیٹھے ہوئے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی کھانے میں ایسی کون سی چیز ڈالی جائے جس کی وجہ سے بہت ٹیسٹ آئے، بہت مزہ آئے. لیکن سامنے والا جس کو جواب دینا تھا اس نے بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے انداز میں کہا ہے، اور اس نے جو جواب دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ بھائی چکن مسالہ ڈال لیں، تو ہر کسی کو چکن مسالہ پسند نہیں ہے، وہ نہیں پسند کرتا اس چیز کو. تو اس نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، جب آپ کھانا کھائیں تو غیبت ملا لیں. انسان کو اگر کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ غیبت کرتا رہتا ہے تو کھانے کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ اسلام تو منع کر رہا ہے غیبت نہ کرو، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے گویا کہ وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم لوگ پسند کرتے ہو غیبت کر کے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور ہم نے سنا ہے بعض حضرات سے وہ کہتے ہیں کہ جانور کے گوشت میں اتنا مزہ نہیں ہوتا کہ جتنا انسان کے گوشت میں ہوتا ہے۔ آپ اس کو کھانا شروع نہ کر دیں، کہیں کسی کو پکڑا اور لگا دیا اور اس کے کباب بنانا شروع کر دیے، حرام ہے یہ سب چیزیں۔ بہرحال اسلام تو چاہتا ہے کہ غیبت نہ کی جائے، لیکن اگر مزہ آ رہا ہے تو غیبت کرنے میں، تو اس سے بتانا مقصود ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا تو ہے، ایمان تو لائے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں۔ جس دن ہمارے اندر رب کے راضی ہونے پر ہمارے اندر دلائل عقلیہ اور اعمالیہ اور افعالیہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، اس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اصولوں کو اپنے اندر ڈال لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے پر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔